عالم دین کی فضیلت علم دین کے کمال میں ہے، اس کے نقص میں نہیں ہے۔ آج اس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس معاشرے میں جہاں اور دوسرے طبقات لاپرواہی کا شکار ہیں، ہمارا اہل علم کا طبقہ بھی لاپرواہی کا شکار ہے۔ لاپرواہی کی وجوہات میں آج سب سے بڑی وجہ یہ موبائل کا استعمال بھی ہے۔ ویڈیو موبائل کا استعمال، جو ہی 2 منٹ ملے اور اس کو کھول کے بیٹھ گئے، یہ انسان کی شخصیت اور اس کے مستقبل کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے اور ضرورت اور مجبوری کے درجہ میں ہونا چاہیے۔ پہلے علم کو پہنچانے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ساتھی علم دین سے وابستہ پوچھا کرتے ہیں کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں مطالعہ کریں تو آگے ہمیں فائدہ دیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ایک فن پہ، ایک ایک علم پہ، ایک ایک کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اصغر ایک کتاب پیش لفظ سے لے کر تمت بالخیر تک پوری کی پوری پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا علم العقائد اور علم الکلام ہے۔ دین کی بنیاد پہلے عقیدہ ہے، پھر عمل ہے۔ عقائد پہ کم از کم اپنے اکابر کی لکھی ہوئی کتب میں سے کسی ایک کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، مثلا حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد اسلام کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد اسلام کے نام سے کتاب ہے، انہی کی دوسری ایک کتاب ہے علم الکلام کے نام سے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علم الکلام کے نام سے کتاب ہے۔ اس طرح عقائد پر جو کتابیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں، ان کتب میں سے کسی ایک کتاب کا ازبر شروع سے آخر تک مطالعہ فرمائیں۔ اب تو آسانی ہو گئی کہ پہلے عقائد پر جچی تلی اور معتبر سکہ باتیں ریکارڈنگ کی شکل میں نہیں ملتی تھی۔ الحمدللہ آپ کے اس کورس میں عقیدہ طحاویہ کا درس روزانہ حضرت شیخ کا ہوا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس میں تقریباً مبادیات علم عقائد کی آ گئی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور گاہے بگاہے اس کو سنتے رہیں۔ تو علم العقائد میں ایک کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آپ جائیں گے، لوگوں کی توقعات آپ سے وابستہ ہوں گی، لوگ آپ کو درس قرآن کا کہیں گے، تو کم از کم قرآن کریم کی ایک تفسیر کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ عربی کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اردو کتب میں سے ہی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اردو کتب میں عام طور پر جب درس نظامی سے علماء فارغ ہوتے ہیں، مدارس کی طرف سے ان کو معارف القرآن عام طور پر دی جاتی ہے، تو معارف القرآن عام فہم تفسیر ہے، اس کو شروع سے آخر تک مکمل مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد احادیث طیبہ کی بات ہے۔ احادیث طیبہ، اس میں بھی کوئی ایک کتاب آپ کے مطالعہ میں ہو، زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق روایات آپ کی نظر سے گزریں، تاکہ آپ کو درس حدیث دینا پڑے، بیان کرنا پڑے تو آپ ان احادیث کو بیان کر سکیں۔ اس میں جہاں ہماری درسیات موجود ہیں، یعنی وہ کتب حدیث کی جو ہمیں سبقاً پڑھائی جاتی ہیں، اس طرح کی مشکات شریف ہے، تو یا اور دیگر کتب ہیں، کسی ایک کو مطالعہ میں رکھیں۔ اگر وہ نہیں تو عام فہم انداز سے جو کتب آ گئی ہیں، جس طرح کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف الحدیث ہے، یہ روزمرہ کے مسائل اور معاملات سے متعلق یہ کتاب بڑی بہترین ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب سیرت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں وثوق نہیں ہوگا
تجربہ نہیں ہوگا بھی علم دین کا کام کرنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر جب ایک نظر پڑ جائے گی، اب ان حالات کو دیکھ کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت پر بہت ساری کتابیں ہیں، عربی میں موجود ہیں، عربی میں نہ صحیح کم از کم اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب کو ازبر ساری کو دیکھ لیں۔ حضرت سید سلمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے، یہ ضخیم ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آپ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ، یہ 3 جلدوں کے اندر ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں تو اس سے مختصر بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اسوہ رسول اکرم، ابھی 1 جلد کے اندر ہے اور بہت مناسب سی کتاب ہے۔ سیرت کی ایک کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ پھر سیرت کے بعد تاریخ ہے۔ تاریخ کی کسی نہ کسی ایک کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ عربی کے اندر البدایہ والنہایہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے۔ بہت سارے ساتھی پوچھا کرتے ہیں کہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو کس کتاب کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو کس کتاب کا مطالعہ کریں؟ تو کتابوں میں جو تاریخ کی ہیں، ضخیم کتابوں، عربیوں میں البدایہ والنہایہ بہترین کتاب ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اور جو اردو میں ویسے موجود ہیں وہ بھی مختلف کتابیں ہیں، مثلاً حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ان کی کتاب تاریخ اسلام 3 جلدوں کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو ہر فن سے متعلق ایک ایک کتاب کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں یا تو مطالعے کا ذوق نہیں ہوتا، اگر ہو تو پاس کتابیں نہیں ہوتی، اگر کتابیں ہوں تو بس اوقات پڑھنے کا ذوق نہیں ہوتا، صرف الماری میں سجانے کے لیے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کام کرنے والے آدمی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کم از کم تاریخ اسلام کی ایک نظر سے گزر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک نظر سے گزر جائے، اور روزمرہ کے معاملات کی احادیث ہمارے سامنے ہوں، قرآن کریم کی ایک تفسیر ہمارے سامنے ہو، تو پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے پھر اپنے مطالعے کو بڑھاتے رہیں۔